مکہ مکرمہ میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ میدان عرفات میں اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں کی صداؤں کے ساتھ روح پرور مناظر۔ امام کعبہ نے خطبہ حج میں مسلمانوں کو اچھے اعمال کی ترغیب اور منکرات سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ 20 لاکھ سے زائد حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے۔ مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خطبہ حج میں کہا، اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے لیے بشارت ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انصاف کرو، جو ظلم کرتا ہے اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ فلسطینی بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے حجاز مقدس پہنچنے والوں کی خوشی قابل دید تھی۔ منا سے میدان عرفات کی طرف کچھ لوگ بسوں سے تو بہت بڑی تعداد پیدل ہی عشق و بندگی کی راہ میں رواں دوا تھی۔ مصری شہری رمضان ہو یا محمود یا پھر مراکش کے غزال محمد، سب حج کی عظیم سعادت ملنے پر بہت زیادہ خوش اور خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار نظر آئے۔ کراچی کی دوسری بڑی ملیر مویشی منڈی میں چاند بیلوں کی رونق ہے۔ چاند بیل کیا ہوتے ہیں اور شہری انہیں کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ بالکل، یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب۔ میں اس وقت موجود ہوں ملیر کی مویشی منڈی میں، جہاں پورے ملک سے عید قربا کے لیے جانور لائے گئے، لیکن ملیر کی منڈی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر چاند بیل جو ہر کے بیل ہیں، جن کی خوبصورتی یہ کہ ان کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ چاند بیل خریدنے والوں کے یہاں پر رش ہے۔ چاند بیل لینے آئے، چاند بیل سمجھ تو آ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں، وزن میں بھی اچھے ہیں، کلر بھی اچھے ہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ چاند بیل لے کے جائے، لیکن خریدار کہتے ہیں کہ چاند بیل کے پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں۔ ریٹ کو سن کے ماشاءاللہ ہم لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ کوئی 8 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 7 لاکھ اتنے ہی ہو رہے ہیں، ریٹ اس سے کم نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے ملتا تھا بھائی 180، 170، پہلے بڑا جانور 2 لاکھ کا۔ جو گائے ہونی چاہیے 2.25 کی، اس کے 3.20 مانگتے ہیں۔ پورے تھر سے چاند بیل یہاں آتے ہیں۔ ریگستان کا یہ شہزادہ کہلاتا ہے چاند بیل۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہم چاند بیل ہی اپنے گھر لے کے جائیں گے عید قربا کے لیے۔ چاند بیل لینے آئے۔ جہلم کے قریب دینا شہر میں قربانی کے بیل کی 2 گھوڑوں سے بے مثال دوستی۔ جہاں گھوڑے جاتے ہیں بیل ساتھ ساتھ جاتا ہے، لیکن اس بقرعید پر وہ قربان ہو جائے گا۔ نوید بٹ کی رپورٹ۔ دوستیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، مگر قربانی کے بیل اور 2 گھوڑوں کی دوستی کے شہر بھر میں خوب چرچے ہیں۔ قربانی کا بیل لیا تھا جی پچھلے سال، یہ ہم نے بچہ پالا ہے، تو گھوڑے میں نے شروع سے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ گھوڑوں کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، تو ابھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے۔ روزانہ شام کو جب گھوڑوں کو سیر کے لیے لے جایا جاتا ہے تو بیل بھی گھوڑوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جسے دیکھ کر شہری خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ اگر گھوڑوں کو بیل سے جدا کیا جائے تو بیل اداس ہو جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے بازی میں جاتے ہیں تو پیچھے سے بیل اداس ہو جاتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو گھمانے کے لیے باہر لے کر جائیں گھوڑوں کو تو ہم بیل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ہم اس کو باندھتے نہیں ہیں، کھلا ان کے پیچھے آتا ہے۔ ببلو نامی بیل تو عید قربان پر قربان ہو جائے گا، البتہ اس کی 2 گھوڑوں سے لازوال دوستی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید بٹ، ARY نیوز، جہلم۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کا خسارے میں جانے والے ادارے بیچنے اور وزارتیں ختم کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا 1.5-2 ماہ بعد میں مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے، ایسا کام کریں گے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا۔ پاکستان قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا۔ ممالک نے صرف ایک دفعہ IMF کے آگے ہاتھ بڑھایا، دوبارہ وہ IMF کے پاس نہیں گئے، 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں۔
वादा कर रहा हूँ हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए। आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वो तमाम इदारे 200 अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं, वो बेच कर रकूम वसूल करेंगे। आज की हालत बेहतर होगी। वो दहशत गर्द है, बदअमनी पैदा करके सरमाए को बढ़ाने में मगन है। दुश्मन वो है जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करता है। शफाफ निजकारी का अमल मजीद तेज होगा। अरबों रुपए का खजाना कौम पर नहीं ला देंगे। ताजिर और दानिश्वर कहते हैं कि बानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से कोई झगड़ा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। घर में बेगम से भी छेड़छाड़ होती रहती है कि नहीं, फिर सुलह भी हो जाती है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन ताजिर दानिश्वर कहते हैं जी कि इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इमरान खान को आप जेल में बंद रखें। अगर वो बाहर आए फिर धरने, फिर फसाद और फिर महाजराई होगी। आपको इस निज़ाम से इतनी तकलीफ है, इस्तीफे दें तो बाहर आ जाए। एक तरफ TADA भी पूरे लें, दूसरी तरफ आप धमकियां भी दें, मुल्क को डिरेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी उनके साथ आनी हाथ से निपटेंगे। अदलिया को भी बाखबर होना चाहिए, जब भी इमरान खान की सियासत पिटती है अदालत का कंधा इस्तेमाल करता है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। मेरे खेत में क्यों घुसा? सांगड़ में वडेरे ने बेजबान ऊंट की टांग काट दी। जख्मी ऊंट तकलीफ से कराहता रहा। पुलिस ने नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। डॉक्टरों की टीम ने गांव पहुंचकर जख्मी ऊंट की मरहम पट्टी की। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।